اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ماہش کی بشتا کی صورت دیکھو راتی تیری مہری کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی مدرت دیکھو کیسے اجازت السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلام کی چھوٹی بول پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں, محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. کہیں یا رسول اللہ کس لبت پہ کیا دعا ہے, یہ ہے عقیدہ رسول اللہ سبحان اللہ. جو وہ چھتا ہے چھوٹا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. کہتے ہیں کس لبت پہ کیا اگر آپ چاہتے ہیں محمد کرم مجھے سبحان اللہ گنبد خضرا سے حضور کرم فرما دی انشاءاللہ ہم غلاموں پہ, تو سب کی زبان کھول دو سرکار ہے بولو سرکار جانتے ہیں, سرکار جانتے ہیں میرے سرکار. اور یہ حدیث پاک کی روشنی میں شیخ سبحان فرمایا گیا سبحان اللہ. کہتے ہیں سرکار ایک بار بزرگ ایک راستے سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا, اللہ اللہ حضور نے خجور کی شاخیں لی اور قبر میں ڈال دی سبحان اللہ, اور قبر سے عذاب اٹھا دیا گیا سبحان اللہ. تو آج ہم جو پھول پیش کرتے ہیں نا, تو یہ وہی ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, کہ سبحان اللہ. کہتے ہیں شاخ خجور
بہت عزت کے ساتھ ایک شب بارگاہ وصفہ کی پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے. کہہ گیا وصفہ بڑا پیارا کلام. تیرے جد کی ہے باوی غوث اعظم، 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 ملی ہے تجھے کیا وہی غوث اعظم، ملی ہے تجھے کیا وہی غوث اعظم، سب کے ملی ہے تجھے کیا وہی غوث. اور مفتی صاحب کی تشریف رکھتے ہیں، میں حضرت کی دعائیں لے کے شعر پڑھتا ہوں، سے بات فرمائیں. کہتے ہیں کوئی بننے کے رتبے کو کیا جانتا ہے، کوئی بننے کے رتبے کو کیا جانتا ہے، کوئی بننے کے رتبے کو کیا جانتا ہے، محمد کے ہے جا عشق غوث اعظم، محمد کے ہے جا عشق غوث اعظم، ملی ہے تجھے کیا بی غوث. جہاں اولیاء کرتے ہیں جو بسائی، جہاں اولیاء کرتے ہیں جو بسائی، وہ بغداد کی ہے زمین غوث اعظم، وہ بغداد کی ہے زمین غوث. اچھا کون کون جائے گا تو بتا شریف سبحان اللہ جائیں گے انشاءاللہ. یہ شعر مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے گوشت پاک کی باتوں کو فرمان دے سبحان اللہ. کہ سبحان اللہ. کہتے ہیں تیرے روضہ پاک کے دیکھنے کو یادوں سے آزمائے لشکری، تیرے روضہ پاک کے دیکھنے کو تڑپتا ہے قلب حزین غوث اعظم، تڑپتا ہے قلب حزین. اور یہ پیشانی طرف میں یہ سوال اللہ بڑی غازی مل جائے. کہتے ہیں مجھے بھی بلا لو، دل سے کہے آمین، مجھے بھی بلا لو خدا را کہ میں بھی، مجھے بھی بلا لو خدا را کہ میں بھی گھسوں
بڑا پیارا شعر کہتے ہیں میرے قلب کو حال کیا پوچھتے ہو. جو اس بات کا عاشق ہے سبحان اللہ، اس کی دل کا حال کیا پوچھتے ہو؟ فرماتے ہیں میرے قلب کو حال کیا پوچھتے ہو، یہ دل ہے متاع اور مکی کا سیاست میں، یہ دل ہے متاع اور مکی کا سیاست میں، یہ دل ہے متاع اور مکی کا. تجھے سب نے جانا، تجھے سب نے مانا. سبحان اللہ. حضرت کی خواہش دوبارہ پیش ہوگی سنیں گے انشاءاللہ. کہیں سبحان اللہ. ایک بار کہتے ہیں غوث پاک میرے قلب کو حال کیا پوچھتے ہو، میرے قلب کو حال کیا پوچھتے ہو. سنو یہ دل ہے متاع اور مکی کا سیاست میں، یہ دل ہے متاع اور تجھے سب نے جانا، تجھے سب نے مانا. اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے مانا. سبحان اللہ. کہتے ہیں تجھے سب نے جانا، تجھے سب نے مانا. تیری سب میں دھوپ مچھی کا سیاست میں، تیری سب میں دھوپ مچھی کا سیاست میں، میری ہے تجھے پیاری دیوا. اور یہ شیخ سماعت فرما رہے ہیں. پھر میں بھائی کہتے کوئی بات ہے پیش کروں گا. سبحان اللہ. حسین و حسن کی محبت سے سیدنا محمد سبحان اللہ. حسین و حسن کی تو آنکھوں کا تارا، حسین و حسن کی تو آنکھوں کا تارا. وہ خاتم میں ہے اور تو نبی کا سیاست میں، وہ خاتم میں ہے اور تو نبی کا سیاست میں، میری ہے تجھے پیاری دیوا. مختصرات ہمارے خلیفہ علیہ فرماتے ہیں بسوں میں جمیل نگاہ عنایت. اللہ کرے گوشت پاک کی نظر ہم سب کو ہوگا انشاءاللہ. بسوں میں جمیل نگاہ عنایت، نبی کا سیاست میں، نبی کا سیاست میں، نبی کا سیاست میں، نبی کا سیاست میں، تیرے چھپڑ کی ہے پاکی کا زمین میری ہے تجھے پیاری غوث اعظم. نعرہ تکبیر بھی، نعرہ رسالت، محفل جشن غوث اعظم، ذکر سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار غوث اعظم، محفل 11ویں شریف کی علماء اہل سنت، مفتی کرناٹک مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله.
ودينك أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. ابھی آپ قاری مغیث رضا صاحب سے بہت اچھی، بہت پیاری اور دل کو چھو جانے والی منقبت سماعت فرما رہے تھے. اشعار سب کے سب اچھے تھے، لیکن آپ سوچ کے دیکھیں، آدھا ٹکڑا یہ دل ہے مکان اور مکین غوث اعظم. آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو واقعی زندگی میں ہی معراج ہو جائے، زندگی میں ہی معراج ہو جائے. ہمارا دل اس لائق ہو جائے کہ اس میں جلوہ غوث اعظم سما جائے تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. ہماری زندگی میں آنے کا مقصد حل ہو جائے. یہ دل ہے مقام اور مکین غوث اعظم. یہ مسجد مکان ہے، آپ مکین ہیں. یہ مسجد مکان ہے اور آپ کیا ہے؟ مکین ہے. کبھی مکان افضل ہوتا ہے مکین سے اور کبھی مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. مسجد ہم سے آپ سے افضل ہے، مسجد ہم سے آپ سے افضل ہے. یہ مکان ہم سے زیادہ افضل ہے، یعنی مکان مکین سے زیادہ افضل ہے. اور کبھی مکین مکان سے زیادہ افضل ہوتا ہے. کاش کہ ایسا ہو جائے کہ دل ہمارا ہو اور مقام غوث اعظم کا ہو جائے. درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ گفتگو اسی پر ہوگی، مکان اور مکین. ہمارے اور آپ کے لیے مکان دنیا کا مکان نہیں ہے. بنگلور کے عرف میں بڑی اچھی بات کہی جاتی ہے، قبرستان کو مکان کہا جاتا ہے. بڑا مکان چھوٹا مکان کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ حقیقت تو یہی کہ مکان وہی ہے. ہمارا مکان مکان نہیں، ہم ایسے مکین ہیں کہ مکان سے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. آنکھیں بند ہوئی تو مکین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مکین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور مکان حقیقت میں وہی ہے جو ہمارا کہلائے، جو ہمارا کہلائے. دفن ہو گئے، مکان ہمارا ہو گیا، اور سرکار تشریف لے آئے، ہمارے نام کی رجسٹری ہو گئی ہے نا. سرکار اگر تشریف لے آئے تو پھر ہمارے نام کی رجسٹری ہو گئی کہ اب فرشتے بشارت دیتے ہیں. کس کے بعد؟ کہا سرکار کے آنے کے بعد. مکان تو سب کے لیے مکان تھا، قبر تو سب کے لیے مکان، وہ تو مکان ہی ہے نا. اب اس قبر میں ابھی آپ نے سنا قاری مغیث رضا نے جو نعت پاک پڑھی، اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو قبروں پہ سے گزرے تو دیکھا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں کا عذاب. بھائی وہ بھی تو مکان ہے لیکن عذاب ہو رہا ہے. لیکن کیا ہو گیا؟ اس میں عذاب ہو رہا ہے. کہا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ تشریف نہیں لائے، رسول اللہ تشریف نہیں لائے. سوال کے جواب دینے میں ناکامی ہو گئی نا، تو ناکامی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. سوال یہی تھا من ربک ما دینک ما تقول فی شان ھذا الرجل. یہی 3 سوال تھے. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو. وہ شخص ہے کون؟ وہ شخص ہے کون؟ کہا وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں آئے تو اسی مکان میں عذاب ہو رہا تھا، اور آ گئے تو وہی مکان نہیں رہا، جنت الفردوس کی کیاری بن گئی. وہی مکان جنت الفردوس کی. تو مکان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مکین کی حیثیت ہوا کرتی ہے. ایک بڑی مثال دوں. دلی گئے ہیں آپ؟ مجھ سے زیادہ گئے ہیں بھائی، مجھ سے زیادہ گئے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ گھومے ہے کہ نہیں. ایک دربار ہے، ایک مکان ہے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ اللہ کا. ٹھیک ہے، کتنا چھوٹا مکان ہے.
گلیاں کتنی تنگ ہیں، گلیاں کتنی تنگ ہیں، پتلی پتلی گلیاں ہیں. اوپر سے پھول والوں کی دکان اتنی ہے کہ اس میں سے گزرنا مشکل ہے، چپل رکھنا مشکل ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کا بھی ایک مکان ہے، گلیاں پتلی پتلی ہے، اندر کے احاطہ بھی کوئی بڑا نہیں ہے، مختلف قبریں ہیں، اور اسی احاطے میں حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کی بھی قبر مبارکہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بغل میں مسجد مبارکہ ہے. سب کو ملا دو، سب کو اگر ملا دو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2-4 یا 6-7 8 ہزار کا اسکوائر فٹ کا رقبہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اتنا ہی ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ کمال ہے. لیکن دن ہو یا رات ہو جانے والا جائے جا رہے. کیوں بھائی؟ اس سے اچھا مکان نہیں ہے، اس سے اچھا مکان نہیں ہے. آپ مکان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مکین کی حیثیت ہوا کرتی ہے. مکان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے بلکہ مکین کی حیثیت ہوتی ہے. ٹھیک اسی کے سامنے 1-1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد ہمایوں کا مقبرہ بھی ہے. گئے ہیں؟ ہمایوں کا مقبرہ بھی ہے. بتاؤ کتنے ایکڑ میں ہے؟ کتنے ایکڑ میں ہے؟ کئی ایکڑ میں ہے بھائی، کئی ایکڑ میں ہے. عمارت دیکھو، لال کلر کی عمارت بنائی گئی ہے، کئی فلور میں عمارت ہے، کئی فلور میں عمارت، کئی منزلہ عمارت ہے. اگر گھومنا شروع کرے تو آدھا دن سے زیادہ لگ جائے، آدھا دن سے زیادہ لگ جائے. اور پھر حال یہ ہے کہ اس کو بھی دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس کو بھی دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ پیسہ دے کر کے جاتے ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکان کی اہمیت مکین کے اعتبار سے ہے. مکین اچھا ہے تو دے کر کے لوٹاتا ہے، مکین اگر اچھا نہیں ہے تو وہاں جانے کے لیے بھی دینا پڑتا ہے، جانے کے لیے بھی دینا پڑتا ہے. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آپ جائیں گے تو آپ چپل اتار کے جائیں گے، جوتا اتار کے جائیں گے، ادب کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہوں گے. اور کہاں کھڑے ہوں گے یہ بتاؤ؟ آپ قبر کے بالکل قریب کھڑے ہوں گے، آپ بالکل قبر کے قریب کھڑے ہوں گے. جگہ نہ ملی تو پھر بھی قریب سے قریب تر مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں گے. ہوتا ہے کہ قریب سے قریب جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہی حال ہمایوں کی قبر پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمایوں کی قبر پر کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں آدمی ہمایوں کی قبر دیکھنے نہیں جاتا. صاف لفظ میں بول رہا ہوں، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. وہاں ہمایوں کے مقبرے کو دیکھنے جاتا ہے، ہمایوں کو دیکھنے نہیں جاتا. کیوں؟ وہاں مکان افضل ہے، مکین افضل نہیں ہے. وہاں مکان افضل ہے، مکین افضل نہیں ہے. اور یہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ دیکھو، یہاں مکین افضل ہے، مکان افضل نہیں ہے. یہاں مکین افضل ہے، مکان افضل نہیں ہے. مقبرے میں آدمی جاتا ہے، تاج محل میں بھی آپ گئے ہوں گے بڑے شوق سے. بھائی ہندوستان نہیں دنیا کا 7واں عجوبہ ہے تو ہے اپنی جگہ پہ. ہمارے یہاں اولیاء اللہ جو سب سے بڑے عجوبے ہیں، ہمارے یہاں اولیاء اللہ وہ سب سے بڑے دنیا کی نظر میں. کیا بھائی سفید پتھر کا بنا دیا، ایسا بنا دیا ہے. اور کمال ہے شاہجہاں کا، کہیں اور جا کے دفن نہیں ہو، وہیں دفن ہو، ہے نا. بیگم ممتاز محل بھی وہیں پہ دفن ہوئی. ٹھیک ہے محبت کی داستان ہے لیکن دنیاوی محبت ہے. وہ کیا ہے؟ دنیاوی محبت کرنی ہے تو جنید بغدادی کی طرح محبت کرو، حضرت بہلول دانا کی طرح کرو، حضرت احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی طرح کرو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کرو، حضرت ثابت کریلی علیہ رحمت و رضوان. کتنے نام گناؤ، رات گزر جائیں گے لیکن محبت کرنے والے کبھی ختم نہ ہوں گے. وہاں دیکھنے گئے تو کیا دیکھنے گئے؟ یہ تاج محل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بغیر گائیڈ کے گئے تو مزہ نہیں آتا ہے نا، بغیر گائیڈ کے گئے تو مزہ نہیں آتا. کیوں؟ ایک جھوٹ میں 10 جھوٹ ملا کے بولتا ہے وہ. ایک جھوٹ میں 10 جھوٹ ملا کے. میں آپ کو آپ کی دنیا سمجھا رہا ہوں، آپ بیزار مت ہوئیے گا. دنیا کیا ہے دیکھو آپ. ایک جھوٹ میں یہ پتھر کہاں سے لگا؟ ایران سے لگا. یار اتنا بڑا پتھر ایران سے کس لیے؟ اب وہ بولے جا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. شہنشاہ کو اس کا بہت کلام پسند تھا، اس لیے اس کو ایران سے، فلانے اصفہان سے، فلانی پہاڑی سے، فلانے اس پہ اس کو لایا گیا. کیسے لایا گیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بول تو رہے ہو
لیکن بہت رہا ہے نقاش کہاں سے لائے گئے؟ کہا کہ ایران سے لائے گئے، عراق سے لائے گئے، مختلف دنیا کے ایسے ممالک کا ذکر ہوتا ہے جو یہاں سے بہت دور ہوتے ہیں، جہاں سے آنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں سے آنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ گائیڈ عمومی طور پر، میں یہ نہیں بولتا کہ سچ غلط بولتے ہیں، سب کے سب غلط بولتے ہیں، لیکن عام طور پہ غلط بھی بولتا ہے، عام طور پہ غلط بھی بولتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ مکین جن کے اچھے نہیں ہوتے، کہا ان کے دربار میں گائیڈ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے دربار میں گائیڈ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر مکین اچھا ہوا تو آپ سوچ کر کے دیکھو، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں آپ جاؤ ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اپنا عریضہ پیش کرو، ان کی بارگاہ میں اپنی چیزوں کو رکھو۔ کہا کیوں؟ وہاں گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں مکین بہت افضل ہے، اسے گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، تم بولو وہ سن رہا ہے، تم بولو وہ سن رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ غلط کیا ہے؟ ہم نے تو یہی کہا تھا جاؤ قبر پہ السلام علیکم یا القبور کہو۔ کہا کیوں؟ کہا سنتے کبھی تو بہروں کے ہمارے یہاں نہیں بولا جاتا ہے، بہروں کو سلام نہیں کیا جاتا، ہمارے یہاں سننے والے کان چاہیے، دور و نزدیک کے ہو، کیسے بھی ہو، بہرحال سننے والے چاہیے، سننے والے کان چاہیے، تو یہ اولیاء اللہ سنتے ہیں۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ مکان کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، گائیڈ آپ کو مکان دکھائے گا لیکن یہاں پہ آپ کو مکین دکھایا جائے گا۔ مکان مت دیکھو، گنبد مت دیکھو، گنبد والے کو دیکھو۔ قبر کے اندر کون آرام فرمائے؟ کون آرام فرمائے؟ ہمارے یہاں مکین کی اہمیت ہے، مکان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مکان کی کوئی اہمیت نہیں، مکان میں کوئی رہائی نہیں ہے، مکان میں کوئی رہائی نہیں ہے۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ لوگ شہنشاہوں کے مقبرے میں جوتا پہن کے جناب جاتے ہیں، قبر کو گھوم کر کے دیکھتے ہیں، اسی میں ہمایوں، اسی میں شاہجہاں ہے، اسی میں ممتاز محل ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، نیچے ہے وہ، اور جو اوپر ہے وہ تعویذ ہے، نیچے جو ہے وہ اصل ہے، نیچے جو ہے وہ اصل ہے۔ بہرحال یہی قبر ہے۔ اچھا دیکھنے والا کیا دیکھ کے بولتا ہے؟ وہاں سلام بھی کیا جاتا ہے، آیت کریمہ پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، وظیفہ پڑھنا وہ تو بہت دور کی بات، شاید باید کوئی پڑھ دے تو پڑھ دے، شاید باید کوئی پڑھ دے تو پڑھ دے، لیکن وہاں قبر کو صرف دکھایا جاتا ہے یہ قبر ہے، اور دیکھنے والا بھی قبر کو دیکھ کر کے آ جاتا ہے، دیکھنے والا بھی قبر کو دیکھ کر کے آ جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لو بڑے بڑے شہنشاہوں کی قبر جو ہے دیکھیے جناب، میں یہ نہیں بتاؤں، قرآن پاک میں سیرو فی الارض، زمین میں گھوم کر کے دیکھو کہ اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہے، اللہ کی نشانی کیا، تب احساس ہوگا کہ اللہ نے کن کی چیزوں کو پیدا فرمایا، ہم کو کس چیز کے لیے پیدا فرمایا تھا، ہم کیا رہے ہیں، ہمارا اصل مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں بھیجے کیوں گئے، ہم دنیا میں بھیجے کیوں گئے، تب احساس ہوگا۔ تو فرمایا ان کے ہاں قبر کو دیکھتا ہے، کہتا اچھا یہی قبر ہے، ہاں یہی قبر ہے، اس کے بعد لمبائی چوڑائی دیکھ کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ بتاؤ، حضرت نظام الدین اولیاء علی رحمۃ اللہ، امیر خسرو علی رحمۃ اللہ، خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ اللہ، ثابت قبلی علی رحمۃ اللہ، کتنے بڑے بزرگان دین یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی قبر دیکھنے نہیں جاتا ہے، اور قبر دیکھ کر کے آتا نہیں ہے، دل کرتا ہے قبر کو چوم لیں، چادر کو چوم لیں، کیوں؟ جب پہنچ ہی گئے ہیں تو قدم بوسی کی بھی اجازت آپ عطا فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا نا، جب جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے رک جاؤ اور پھر سلام پیش کرو، اور یہ دل میں تصور جماؤ کہ ہم اجازت لے رہے ہیں اور وہ اجازت دے رہے ہیں، ہم اجازت لے رہے ہیں اور وہ اجازت دے رہے ہیں، اسی کا نام زندگی ہے۔ اصل زندگی یہی ہے، مکان کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مکین اچھا ہے تو مکان بھی اچھا ہے، مکین اچھا ہے تو مکان بھی اچھا ہے۔ اس دل کے کتنے آپریشن ہو جاتے ہیں آپ بھی بتاؤ، کبھی وہ کیا ہے وہ اسٹنٹ لگتا ہے، کبھی اوپن ہارٹ سرجری ہو جاتی ہے، کبھی روبوٹک سرجری ہو جاتی ہے، یہ تو دل ہے، چل رہا ہے تو چل رہا ہے، تھوڑا بھی کمزور ہوا سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، ہے نا، اور پھر تھوڑا اور کمزور ہو گیا تو اب تو ختم، کہا اوپن ہارٹ سرجری، اور تھوڑا سا اور چل کر کے بند ہو گیا، اب کہا اب کوئی سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی، سیدھے قبر کی ضرورت پڑے گی، اب سیدھے قبر کی ضرورت۔ یہ تو دل ہے، ہزاروں لوگ مرتے ہیں قبر میں دفنائے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ مرتے ہیں قبر میں دفنائے جاتے ہیں، تو مکان کی دل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، دل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر دل اچھا ہے، اگر دل اچھا ہے تو جسم بھی اچھا ہے، اگر دل اچھا ہے
تو جسم بھی اچھا ہے، اور جسم جو اچھا ہوگا وہ دل ہی کی وجہ سے ہوگا۔ اب آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے، وہ اچھا تو سب اچھا، وہ اچھا تو سب اچھا۔ ان فی جسد الانسان مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، وہ اچھا تو سارا جسم اچھا، وہ فساد آ جائے اس کے اندر، فساد آ جائے تو پورا جسم فسادی ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر وہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا الا وہی الجسد الا وہی القلب، یہ جان لو کہ وہ دل ہے۔ تو دل اچھا تو سب کچھ اچھا، دل اچھا تو سب کچھ اچھا۔ دنیا میں ہر انسان مرتا ہے، دنیا میں ہر انسان مرتا ہے۔ کہا جسم، بھائی سب سے پہلے انسان کی کیا چیز خراب ہونی شروع ہوتی ہے؟ جس پہ سب سے زیادہ دنیا میں توجہ دی جاتی ہے وہی سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، یعنی پیٹ۔ انسان کا پیٹ ہی سب سے پہلے خراب ہوتا ہے۔ اندر کے مناظر اگر دیکھ لیے جائیں تو انسان گھر چھوڑ کر کے مسجد میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے۔ قبر کے اندر کے مناظر اگر دکھا دیے جائیں تو انسان کھانا پینا چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایسا حاضر ہو جائے کہ کبھی جانے کے لیے تیار نہ ہو، آ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اندر کے مناظر، قبر کے اندر کے مناظر اگر دکھا دیے جائیں تو وہ ایسا بیٹھ جائے کہ اب واپس گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، واپس گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جانتے ہو آپ سب سے پہلے انسان کے پیٹ میں ہی کیڑے پڑا کرتے ہیں، سب سے پہلے پیٹ میں ہی۔ کہا کیوں برباد ہو گیا؟ کہا دل اچھا تھا تو جسم اچھا تھا، اور دل اچھا نہیں ہے تو جسم بھی اچھا نہیں ہے، دل اچھا نہیں ہے تو جسم۔ اب دل کون سا اچھا؟ اب دل کون سا اچھا؟ کہا دل وہی اچھا جس میں یاد الہی ہو، یاد رسول ہو، اور یا اللہ کی محبت ہو، وہ دل اچھا۔ اب جب دل اچھا تو جسم بھی اچھا۔ اب سنو، جو دل اچھا ہوا کرتا ہے اللہ اپنے کرم سے اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی کی لاش کو ان کی قبر سے کہا ایک 650 سال کے بعد نکالا گیا تھا، 650 سال کے بعد نکالا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پانی کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا تھا۔ کئی ایک صحابہ بغداد شریف میں جا کر کے دیکھ لو، حضرت سلمان فارسی کی قبر کے بغل میں کتنے ایسے خواب میں آ کر کے کہا چلو، میں صحابہ کی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی کا 650 سال کے بعد آپ کی قبر سے آپ کے جسم کو نکالا گیا، آپ کے جسم کو نکالا گیا۔ کہا جیسا دفنایا گیا تھا ویسا ہی نکالا گیا، جیسا دفنایا گیا تھا ویسے ہی نکالا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا دل یاد الہی سے آباد تھا، دل جو تھا وہ یاد الہی سے آباد تھا، دل اچھا تھا لہذا جسم بھی اچھا رہا، لہذا جسم۔ ہمارے ہندوستان میں بڑی گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو محمود تب تمہارے گالی دینے سے کیا پورے ہو جائیں گے؟ بولو تم کو کس نے حق دیا کہ تم کسی کو اچھا کہو یا برا کہو؟ غیر اگر گالی دے، کتابوں میں پڑھا دیا جائے کہ سومناتھ کا مندر اس نے ڈھایا تھا، تو یار ایک بات بتاؤ، محمود غزنوی بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، کیا پریشانی تھی؟ اپنے گھر میں رہتا، اپنے گھر میں رہتا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے، کوئی پریشانی تھی؟ تم نے ایسا گندا ماحول وہاں پہ بنا دیا تھا، 2 میگنٹ اگل بگل رکھ دیے تھے، بدھ کو بیچ میں کھڑا کر دیا تھا، معلق تھا، بالکل رکا ہوا تھا۔ اب یہ پجاری کیا کرتے تھے؟ اب یہ پجاری کرتے کیا تھے؟ دیکھو ہمارا خدا جو ہے وہ بیچ میں لٹکا ہوا، اپنے پاور سے نہیں، بغل کی دیواروں نے اسے لٹکا کے رکھا تھا، اپنے قوت سے نہیں، بغل کے۔ اب اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ جانتے نہیں تھے میگنیٹ وغیرہ کے بارے میں، لہذا اب کیا ہے، یہ تو بالکل یہ تو بہت بڑا معجزہ، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، لہذا اب کیا پیسے لیے جاتے تھے، پیسے لیے جاتے تھے وہاں صرف دکھانے کے لیے، کئی سونے کے سکے لیے جاتے تھے اندر دکھانے کے لیے، اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے بت پرستی کا عقیدہ مضبوط ہوا کرتا تھا، بت پرستی کا عقیدہ مضبوط ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کے نام پر وہاں پہ دلالی چلا کرتی تھی، وہاں عورتوں کا کاروبار ہوا کرتا تھا، بہت بڑے برے کام ہوا کرتے تھے۔ محمود غزنوی نے اگر حملہ کیا تو کون سا غلط کیا جس کو زمانہ لٹیرا کہا کرتا ہے؟ کیا کہا؟ تم کو کہنا ہے کہو، ہماری نظر میں یہ ہے وہ اچھے تھے اور اچھے ہی رہیں گے، وہ اچھے تھے اور اچھے رہیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، محمود غزنوی لٹیرا تھا، محمود غزنوی لٹیرا تھا، پڑھاؤ
حضرت جہانگیر علی رحمۃ اللہ پڑھا ہے، کیا پڑھایا گیا تھا؟ لٹیرا تھا، یہ تھا، وہ تھا، بہت سارے لوگوں کو مارا۔ جناب والا کچھ تو ہے ان کے اندر، ان بادشاہوں کے اندر کچھ تو ہے جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات تم اکبر کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہ بات آپ شاہجہاں کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہ ہمایوں کے بارے میں کیوں؟ وہ دنیا دار تھے، تم نہیں بولو گے۔ وہ دنیا دار تھے، وہ نہیں بولو گے، تم خود دنیا دار ہو اس لیے نہیں بولو گے۔ یہ دیندار تھے تبھی زبانیں کھل رہی ہیں، یہ دیندار تھے تبھی زبانیں کھل رہی ہیں۔ تو بولا اسی کو جاتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے، بولا اسی کو جاتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ بار بار میں باتیں عرض کر رہا ہوں۔ محمود غزنوی کی یہ بات بتاؤں، حضرت محمود غزنوی کے وہ تو 17 مرتبہ حملہ کیا، بالکل کیا۔ اگر وہ زندہ رہتے 17ویں مرتبہ میں بھی اگر نہیں ہوتا تو 17 دونے 34 مرتبہ بھی حملہ کرتے۔ کیوں؟ اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے۔ حضرت محمود غزنوی کے دربار میں ان کے ایک وزیر تھے، کیا نام تھا؟ ان کے ایک وزیر تھے جن کا نام ایاز تھا، ہے نا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ ہے، کھڑا ہے تو کھڑا ہے، وزیر آگے پیچھے تھوڑی نہ کھڑا ہوگا۔ تمہارے درمیان، تمہارے دربار میں غریب پیچھے ہوتا ہے، امیر آگے ہوتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں جو پہلے آئے گا وہی آگے ہوگا، اگر غریب ہوگا تب بھی آگے ہوگا، مالدار ہوگا تب بھی آگے ہوگا۔ یہاں پہلے آنے کا اعتبار ہے۔ تمہاری دنیا یہ دکھاتی ہے، فرق کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ حضرت ایاز جو تھے وہ بہت متقی پرہیزگار تھے، بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ محمود نے ان کو اپنا وزیر بنایا، حضرت محمود نے ان کو اپنا وزیر بنایا۔ اور کمال ایک زمانے تک حضرت سیدنا ایاز علیہ رحمت و رضوان خدمت کرتے رہے، کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا، کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں سادات سے ہوں، سید ہوں، کبھی نہیں۔ کیونکہ حضرت محمود جو تھے وہ سادات کی بڑی عزت کرتے تھے، سادات کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، وزیر کی چیئر جو ہوگی، جو کرسی ہوگی وہ نیچے ہوگی، وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ محمود نے بتایا نہیں کہ میں سید ہوں، حضرت محمود ہے۔ اور جانتے ہو آپ، رات بھر حضرت ایاز عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر چراغ جلا کرتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی، محمود تم کو پتا ہے تمہارا وزیر تم کو بیوقوف بنا رہا ہے، تمہارا وزیر تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا رات بھر اس کے گھر میں چراغ جلتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے محل سے وہ کچھ لے جاتا ہے، رات کو گن گن کے چرایا کرتا ہے۔ ہم نے بکسا کھلنے کی بھی آواز سنی ہے، باکس کے کھلنے کی بھی آواز سنی ہے، باکس کے کھلنے کی بھی آواز سنی۔ ظاہر سی بات ہے، خزانہ یہاں سے جا رہا ہے، رات کو دھیرے سے چراغ جلاتا ہے اور وہ سارا خزانہ جو ہے باکس میں رکھا کرتا ہے۔ انہوں نے شکایت کی، کہا اگر ایسی بات ہے تو چلا جائے۔ رات کے اندھیرے میں محمود دروازے پر پہنچے اور گرجدار آواز میں ارشاد فرمایا، ایاز جس حال میں ہو اسی حال میں دروازہ کھولا جائے، ایاز جس حال میں ہو اسی حال میں دروازہ کھولا جائے۔ حضرت ایاز نے دروازہ کھولا، محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، ایاز اسی مصلی پہ کھڑے تھے۔ اور مصلی یہ والا مصلی نہیں تھا، چٹائی بچھی ہوئی تھی، چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ایاز جو تھے اسی مصلی پہ کھڑے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک باکس بھی کھلا ہوا تھا، ایک صندوق بھی کھلا ہوا تھا، ایک صندوق بھی کھلا ہوا تھا۔ کہا ایاز اس میں کیا رکھا ہے؟ کہا حضور جب میں آپ کے دربار میں پہلے دن آیا تھا تو میں جو لباس پہن کے آیا تھا اسی لباس کو اس بکسے میں نے محفوظ رکھا ہے۔ وہ گدڑی کا لباس تھا، اس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ کہا اس کو کھول کر کے دیکھتے کیوں؟ کہا اپنی غربت کو دیکھتا ہوں تو عبادت الہی میں دل لگتا ہے، اپنی غربت کو بھولنا نہیں چاہتا۔ میری غربت مجھے اللہ کی قربت کا سبق دیا کرتی ہے، اسی لیے میں ڈیلی کھول کر کے اسے دیکھتا ہوں اور رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مولا کل کیا تھا اور آج کیا بن گیا ہوں؟ میں کل کیا تھا؟ جس سلطنت کا وزیر رات بھر کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں سجدے کرے، وہ سلطنت ترقی نہیں کرے گی تو کیا تنزلی کرے گی؟ زمانہ برا کہتا ہے بولنے دو، لیکن یاد رکھو ہمارے نزدیک اچھا وہ ہے جو رسول اور اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا ہے۔ یہی محمود ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواہش کا اظہار کیا، ایک مرتبہ
خواہش کا اظہار کر دیا کہ کون ہے جو مجھے حضرت خضر کو دکھا دے. اچھے جو ہوتے ہیں نا وہ اچھوں کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت خضر نے غوث پاک کے دربار میں عرض کیا تھا کہ اے غوث پاک میں حضرت احمد کبیر رفاعی کو دیکھنا چاہتا ہوں. پرسوں کہا تھا نا میں نے گھر سے عرض کیا تھا میں ان کو دیکھنا. اچھوں کی بارگاہ میں رہو گے تو خیال اچھے آئیں گے, اچھوں ہی کا دیکھنے کا دل چاہے گا. بروں کی بارگاہ میں رہو گے سیاسی بن جاؤ گے. آج کل لوگ جو میمورنڈم لے کر کے جا رہے ہیں ہے نا سرکار کی شان میں جو گستاخی بلا شبہ گستاخی ہے. اگر ہمیں وہ ملے تو ہم کیا سے کیا نہ کرتے بلا شبہ گستاخی. میمورنڈم لے کے جانا یہ مقصد نہیں ہے, یہ مقصد نہیں. اس کے بعد وہ باہر آتے چینل والوں کو بلاتے ہیں, اس کے بعد ہم گئے تھے, ہم دے کر کے ہم نے یہ مطالبہ کیا. یہ دکھانا دنیا کا مقصد ہوتا ہے, یہ دکھانا دنیا کو مقصد ہوتا ہے. تو میں نے شروع سے ہی کہا تھا یہی چیز ہماری قوم کو کھا رہی ہے, ہماری چیز یہی چیز ہمارے ایمان کو کھا رہی ہے. اب ہمارے اندر اتنا دکھاوا آ چکا ہے کہ ہم مذہب کا بھی سودا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم مذہب کا بھی سودا کریں, مذہب کا سب کبھی سودا نہیں ہو پائے گا. سودائی ختم ہو جائیں گے, سودا کبھی نہیں ہو پائے گا. سودائی ختم ہو جائیں گے, سودا کبھی نہیں ہو پائے گا. مذہب میرے رب کا ہے اور میرا رب ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. حضرت محمود غزنوی کی بات ہوئی تو سن لو. کہا کون ہے جو حضرت خضر کو دکھائے, حضرت خضر کو دکھایا. حضرت خضر کون؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے بھائی جن کو دیکھنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی. کوئی کچھ نہ بولا, ایک غریب تھا وہ اٹھا کہا کہ حضور ہم دکھا دیتے ہیں. کہا اچھا, لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے 6 مہینے کا وقت دیا جائے, میں فلانے سمندر یا دریا کے کنارے عبادت کروں گا, اس کے بعد حضرت خضر تشریف لائیں گے تو ملا دوں گا. کہا ٹھیک. کہا لیکن ایک اور شرط ہے. کہا کیا؟ میں آپ کے لیے عبادت کروں گا, ظاہر سی بات ہے میرے بیوی بچے بھوکے رہیں گے, کھلائیے, کھانے کا انتظام کر دیا. پھر ان کے رہنے کا انتظام کر دیا جائے. کہا بادشاہ کمی کیا تھی, اپنے وقت پر شہنشاہ کمی کیا چیز تھی. لہذا ان کا انتظام ہو گیا, وہ کھانے پینے یہ جا کر کے سمندر کے کنارے دریا کنارے بات کرنا. 6 مہینے گزرے, پکڑ کے لاؤ اس کو. فرمایا پکڑ کے لاؤ, پکڑ کے لایا گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ابھی نہیں ہو پایا, ابھی 6 مہینے کا اور وقت دیا گیا. 6 مہینے کا اور وقت دیا گیا, پھر پکڑ کے لایا گیا. اب وہ سر جھکا کر کے رو رہا ہے, سر جھکا کر کے رو رہا ہے. محمود نے پوچھا معاملہ کیا, وہ تو بول. کہاں ہے حضرت خضر, تو اتنی دنوں سے عبادت کر رہا ہے, کچھ تو ہوا ہوگا. کہا حضرت خضر کو تو میں جانتا بھی نہیں, حضرت خضر کو تو میں جانتا نہیں. کہا پھر یہ ناٹک کرنے کی ضرورت. کہا کہ معاملہ سے اتنا تھا, بال بچے بھوکے تھے, کوئی کو کھلانے والا نہیں تھا, پلانے والا نہیں تھا, رکھوالی کرنے والا نہیں تھا, کفالت کرنے والا نہیں تھا. چاہتا یہ تھا کم سے کم اسی بہانے 1 سال تک ان کی کفالت تو ہو جائے گی, کفالت تو ہو جائے گی. میں نے اس لیے چاہا, میں کثیر العیال ہوں, میرے بچے بہت زیادہ ہیں, میں تنہا ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا. حضور اس لیے گستاخی ہوئی, میں نے یہ بہانہ سارا اس لیے کیا تھا. حضرت محمود غصہ آ گیا کیونکہ دھوکہ دینا ہوا نا بادشاہ کو. وزیر کو بلایا, کہا بولو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. کہا حضور اس کے گردن کاٹ دینی چاہیے, گردن کاٹ دینی چاہیے. دوسرے وزیر کو بلایا, کہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. کہا نہیں, آپ کے حکم کی اس نے آپ کے حکم کا اس نے مذاق اڑایا, اس نے مذاق اڑایا, گردن کاٹ دو تو یہ بہت معمولی سزا ہو جائے گی, یہ بہت معمولی سزا ہو جائے گی. لہذا حکم دیا. اس نے کہا کہ ہونا کیا چاہیے. کہا کتوں کے سامنے زندہ کروا دو تاکہ نوچ کے کھا جائیں. محمود کے دربار میں ایک بڈھا بھی بیٹھا ہوا تھا کنارے, ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہوا تھا کنارے. جب پہلے وزیر سے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے تو وزیر نے یہ کہا کہ اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے. تو بڈھا اٹھ کے بولتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حضور, ایسے ہی ہونا چاہیے, حضور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور پھر جب دوسرے وزیر کی بات آئی, دوسرے وزیر نے کہا کہ زندہ کتوں کے آگے پھینکوا دیا جائے تاکہ کتے نوچ کر کے کھا جائیں, کتے نوچ کر کے کھا جائیں. یہ بادشاہ کے حکم کی توہین ہے, لہذا عام سزا نہیں ہونی چاہیے, ایسی سزا ہونی چاہیے جو پوری مملکت میں دوسروں کے لیے عبرت بن جائے اور بادشاہ کے خلاف کوئی جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہ ہو. تو بڈھا اٹھا, اس نے کہا کہ حضور اس کی بات زیادہ اچھی ہے, واقعی اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے, واقعی اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے. پتہ نہیں ایاز کے محمود کے دل میں کیا آیا, محمود غزنوی کے دل میں کیا آیا. انہوں نے اپنے چہیتے وزیر حضرت ایاز کو کھڑا کیا. تم بتاؤ ہونا کیا چاہیے, تم بتاؤ ہونا کیا چاہیے. حضرت ایاز کھڑے ہوئے,
حضور اس نے جو 1 مہینے یا 6 مہینے تک اس کے اہل و عیال نے کھانا کھایا اس سے شاہی خزانہ ختم تھوڑی نہ ہو گیا. آپ کی ذات کہیں اعلیٰ، آپ کی ذات کہیں اعلیٰ. جب اس سے آپ کی ذات پر کوئی فرق پڑا نہیں تو سزا کس چیز کی؟ سزا کس چیز کی؟ لہذا معاف کر دینا چاہیے، لہذا معاف کر دینا چاہیے. اللہ اکبر. بڈھا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ایاز سب سے صحیح کہہ رہے ہیں. محمود کو غصہ آ گیا، یار عجیب آدمی ہے. محمود کو غصہ آ گیا، ہاں عجیب آدمی ہے، گردن کاٹنے کی بات کہی جائے گا، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. کتوں کے سامنے ڈالنے کی بات کی جائے گا، ہاں وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے. معاف کرنے کی بات کہی ہے، تب بھی کہنا بہت صحیح ہے. میں نے کہا اس کا بعد میں فیصلہ ہو، اسی کو پہلے کہا، اسی کو پہلے، اسی کے فیصلہ پہلے ہوگا. کہا تم نے کہا سولی پہ لٹکا دیا جائے، گردن کاٹ دی جائے، تو تم نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے. جلال میں آ گئے بڑے خان، وہ جو ضعیف تھے جلال میں آ گئے. کہا محمود جو میری نظر دیکھ رہی ہے وہ تمہاری نظر نہیں دیکھ پائے گی، میری نظر جو دیکھ رہی ہے وہ تمہاری نظر نہیں دیکھ پائے گی. سنو، پہلے وزیر نے جو یہ کہا کہ اسے اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے، تفتیش کر کے دیکھ لو تمہارا وہ وزیر قصائیوں کے ساتھ رہتا ہے. تفتیش کر کے دیکھ لو تمہارا وہ وزیر قصائیوں کے ساتھ رہتا ہے. جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اسی صحبت کے اعتبار سے فیصلے کیا کرتا ہے. تو میں نے جو کہا کہ اس نے صحیح کہا تو اس لیے کہا کیونکہ اپنی صحبت کے اعتبار سے اس نے صحیح فیصلہ کیا، اور اس نے اپنی صحبت کے اعتبار سے صحیح فیصلہ کیا. اور دوسرے نے جو کہا کہ کتے کے سامنے ڈلوا دیا جائے، بادشاہ آپ اپنے شاہی کتوں کا معائنہ کروا کے دکھا لیجئے. اس کے بعد جو تھے شاہی کتوں کے پالنے کا کام کرتے تھے، کتے نوچنے کا کام کرتے، اور یہ آپ کا وزیر انہی کی صحبت میں رہتا تھا، انہی کے ہم پیدا ہوا تھا، انہی کے گھر میں پیدا ہوا تھا. تو جس صحبت میں رہا اسی کے اعتبار سے اس نے فیصلہ کیا. کتوں کی صحبت میں رہا تو نوچنے اور کاٹنے کا فیصلہ کیا. کہا اچھا ایاز کی پھر کیا بات آ گئی؟ ایاز کی کیا بات آ گئی؟ ایاز کی کیا بات آ گئی؟ اللہ اکبر. اس بوڑھے نے یہ کہا تھا حضور ایاز سید ہے، حضور ایاز سید ہے جو اپنا گھرانہ تو لٹا سکتا ہے، دوسرے کے گھرانے کو لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ان کا نسب اعلیٰ، حسب اعلیٰ، صحبت عالی ہے، رات بھر عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، صحبت اعلیٰ ہے تو ان کی سوچ بھی اعلیٰ ہے. صحبت اعلیٰ ہے تو سوچ بھی اعلیٰ ہے. سوچ کر کے دیکھنا، دل اعلیٰ تو سب اعلیٰ، مکین اعلیٰ تو مکہ اعلیٰ ہے نا. ہاں محلوں کی کوئی اپنی اوقات نہیں ہوتی ہے، لیکن رہنے والے ایاز ہو جائیں اور رہنے والے محمود ہو جائیں تو وہ محل بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. رہنے والے اگر محمود ہو جائیں، ایاز ہو جائیں تو وہ محل بھی بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے. خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عبرت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہماری زندگی، ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ دل ہی میں منحصر ہیں. اگر عبادت اعلیٰ ہے تو سب اعلیٰ ہے، عبادت اعلیٰ ہے تو سب اعلیٰ ہے. تو ان بوڑھے خان نے کیا کہا؟ بوڑھے نے، ہاں ضعیف انسان نے کیا کہا تھا کہ ایاز سید ہیں، ایاز سید ہیں. امام عالی مقام نے کربلا میں اپنا خاندان تو لٹایا تھا، لیکن حضرت زین العابدین جب برسر اقتدار آ گئے تو دوسرے کا خاندان نہیں لوٹا تھا، دوسرے کا خاندان نہیں لوٹا تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا سید وہ ہوتا ہے جو اپنا تو لٹا دیا کرتا ہے، دوسروں کا نہیں لوٹا کرتا. محمود آپ اس کے گھر میں بھی گئے تھے، رات کے اندھیرے میں گئے تھے، ایاز کیا لوٹ کر کے لائے تھے، ایاز کیا لوٹ کر کے لائے تھے. محمود سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا یہ ہو گیا. جانے والا تو محمود تھا، رات کے اندھیرے میں تھا، اور یہاں ان کو سب معلوم ہے، یہاں ان کو سب معلوم ہے. جو آپ بیتی تھی وہ آپ بیتی نہ رہی، سب پر بیتی جیسے ہو گئی، یعنی سب معلوم ہو رہا ہے، سب معلوم ہو رہا ہے. محمود پریشان ہے، محمود پریشان ہے. اس ضعیف کے چہرے کو دیکھ رہا، جلال ٹپک رہا تھا اس ضعیف کے چہرے سے. ایاز کھڑے ہوئے،
مسکرانے لگے. کہا محمود آپ کہاں پریشان ہو گئے, آپ کہاں پریشان ہو گئے؟ مسکراتے ہوئے کہا پہلے تو محمود نے پوچھا ایاز تم نے بتایا نہیں, ایاز تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم سید ہو؟ اور اس کی حضور آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں. کہا آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں. جب پوچھا نہیں تو بتاؤ کیوں؟ آپ نے تو پوچھا نام کیا بتایا ایاز, خاندان تھوڑی نا آپ نے پوچھا تھا, خاندان تھوڑی نا آپ نے پوچھا تھا. پوچھا تھا آنے والے جب حضرت ایاز آئے تھے تو دربار میں محمود نے کیا پوچھا تھا, تمہارا نام ایاز, میں سب تھوڑی نا آپ نے پوچھا تھا. جب آپ نے پوچھا نہیں تو میں نے بتایا نہیں, آپ نے پوچھا نہیں تو میں نے بتایا نہیں. بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا, اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. کیوں؟ اب سید کے سامنے وہ بیٹھ نہیں سکتا, اب سید کے سامنے وہ بیٹھ نہیں سکتا. جانتے ہو ایاز مسکرانے لگے, ایاز مسکرانے لگے اور پھر ارشاد فرمایا یہ اس بزرگ نے میرا ایک راز کھول دیا, اس بزرگ نے میرا ایک راز کھول دیا. محمود جانتے ہو, محمود جانتے ہو, اب میں یہ چاہتا ہوں میں بھی اس کا راز کھول دوں, میں چاہتا ہوں میں بھی اس کا راز کھول دوں. محمود کہاں ایک ساتھ سے دریا کے کنارے پڑے ہوئے ہو, کہاں ایک ساتھ سے عبادتیں کروا رہے ہو, کہاں ایک ساتھ سے حضرت خضر کی تلاش کروا رہے ہو. یہ جو ضعیف ہے کوئی اور نہیں ہے, یہی تو حضرت خضر ہے. مکان کی اپنی قیمت نہیں ہوتی ہے, مکین کی قیمت ہوتی ہے. مکین اچھا تو مکان اچھا, مکین اچھا تو مکان اچھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, اس جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے. دل اچھا تو جسم اچھا, اور مکان وہی اچھا جس کا مکین اچھا. بہت اچھا پڑھا قاری مغیث رضا نے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کہا حضرت خضر انبیاء کے دربار میں رہے, انبیاء کے دربار میں رہے. انبیاء کو حضرت موسیٰ نے نہیں خواہش کی تھی مولا میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت خضر وہ ہے کہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہاں دیکھنے کی بات نہیں ہے, یہاں دکھوانے کی بات ہے. اور دیکھو صحبت اچھی ہے, مکان اچھا ہے, تو ان کو تلاش کرنے کے لیے کہیں اور نہیں جانا, بلکہ مکان اچھا ہے تو آنے والا مکین بھی اچھا ہوگا, آنے والا مکین بھی اچھا ہوگا. اسی لیے تو حضرت ایاز نے کہا محمود دریا کے کنارے نہیں, محل کے کنارے تلاش کرنے کی کوشش کرو. اور یہ جو ضعیف کہہ رہے ہیں تمہارا دن تمہاری بات بھی جن کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے, وہ نگاہیں دیکھنے والی کسی اور کی نگاہیں نہیں ہے, یہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی نگاہیں ہیں. نماز میں پڑھ رہا تھا, دیکھیں تم گئے تھے, تمہارے 4 درباری گئے تھے, لیکن اس کی اطلاع دینے والی نگاہیں خواجہ خواجات کی ہیں, یہ خواجہ خضر کی ہیں جو دیکھ رہی تھی. تم دنیا میں کہیں بھی رہو ان کی نگاہیں دیکھ سکتی ہیں, اور تمہاری ہماری نگاہیں وہ ہیں کہ دیکھ کے بھی پہچان نہیں سکتی. اچھا بنو اچھے ہی لوگ آئیں گے تمہارے یہاں, اچھا بنو اچھے ہی لوگ آئیں گے. حضرت خواجہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کیا حضرت خضر نہیں رہتے تھے؟ کیا حضرت خضر نہیں رہتے تھے؟ کہا ہاں جب وہ رہتے تھے. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا, کہیں کا ابدال مر گیا ہے نا, حضرت غوث پاک کے دربار میں چور آیا, چوری کیا, لیکن سسٹم ایسا تھا سامان اٹھاتا تو آنکھ کی روشنی غائب ہو جاتی, رکھ دیتا تو آ جاتی ہے نا. سسٹم ایسا بھائی بڑوں کی بات. میں نے کہا نا مکین اچھا تو مکان اچھا, مکین اچھا تو غوث پاک مکین ہے, آپ کا دربار مکان ہے, آپ کا دربار مکان ہے. کہا چور آیا, سامان اٹھایا دکھائی نہیں دیا, رکھ دیا تو دکھائی دے رہا ہے. دنیا ہے جو دل سے نکل نہیں رہی, بار بار پریکٹس کی, دیکھا جانچا پرکھا سب کچھ کیا, بار بار اٹھائے تو غائب, رکھے تو آ جائے, نگاہوں میں روشنی آ جائے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہو سکتا ہے اتفاقیہ طور پہ اور ایک بار کامیاب ہو جاؤں, ایک بار کامیاب ہو جاؤں. تو وہ بار بار کرتے کرتے رات گزر گئی, بار بار کرتے کرتے رات گزر گئی.
اب دل سے دنیا کی محبت بھی نہیں نکل رہی ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے یار کچھ تو لے کے چلا جاؤں، کچھ تو لے کر کے چلا جاؤں، نہیں جا پایا نا، نہیں جا پایا۔ جب تہجد کا وقت آیا غوث پاک تشریف لائے تو حضرت خضر بھی تو آئے تھے۔ یہ کمال ہے، یہ آ کیوں رہے ہیں؟ کہا مکین بہت اچھا ہے، کہا مکین بہت اچھا ہے، مکین بہت اچھا ہے۔ تہجد پڑھنے آیا، کہا حضور فلانے علاقے کا، دیکھو ایک بات بتاؤ، ابدال اس کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رزق نازل فرماتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے۔ اگر دنیا سے ابدال اٹھا لیے جائیں تو کہتے ہیں بارش بھی بند ہو جائے، رزق کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ جو دعا ہم مانگا کرتے ہیں رزق کے، بارش کے، وہ انہی ابدال کے وسیلوں سے مانگا کرتے ہیں، وہ انہی ابدال کے وسیلوں سے مانگا کرتے ہیں۔ اب سنو، کہتے ہیں کہ حضرت خضر آئے، کہا حضور ایک ابدال کی ضرورت ہے، فلانے علاقے کا ابدال جو ہے وہ انتقال کر چکا، لہذا اس کی جگہ دوسرے کو منتخب کرنا۔ آپ نے فرمایا کل لے کر کے چلے، کہا کل تک کی ضمانت، اگر خدا کا عذاب آ گیا اور وہ علاقہ تباہ ہو گیا تو حضرت غوث پاک نے نگاہیں بند کی، کہا ایک ابدال اندر بھی ہے، ایک ابدال اندر بھی ہے، جاؤ اسی کو لے کے چلے جاؤ۔ حضرت خضر آئے اور اسی کو پکڑا جس کی آنکھیں جا رہی تھی آ رہی تھی، جا رہی تھی آ رہی۔ حضرت غوث پاک کا سامان اٹھائے تو جا رہی ہیں، رکھ دے تو آ رہی ہیں، رکھ دے تو آ رہی ہیں۔ کہا حضرت خواجہ خضر نے ارشاد فرمایا چلو اے ابدال، کہا میں چور، کہا میں چور ہوں اور تم ابدال کہہ رہے ہو، کہا جب تک ان کی زبان سے نہ نکلا تھا چور تھے، نکل گیا تو ابدال بنا دیے گئے، نکل گیا تو ابدال بنا دیے گئے۔ کمال ہے اس زبان کا، نکل جائے دن تو دن ہو جائے، نکل جائے رات تو رات ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس گھر میں ایسی کیا بات تھی؟ کہا گھر میں کوئی بات نہیں تھی، جو لاجواب شے تھی وہ مکان نہیں، مکین کی لاجواب شے تھی۔ مکین اچھا تھا تو سب اچھے تھے، مکین اچھا تھا تو سب اچھے تھے۔ کہا مکین ایسا جو چوروں کو بھی ابدال بنا دے، جو چوروں کو بھی ابدال بنا دے۔ اور یاد رکھو اسی لیے آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے مکان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، انسان جھوپڑی میں بھی اگر زندگی بسر کر لے تو کر لے۔ بادشاہ اپنے محل کا محتاج ہوتا ہے جناب، بادشاہ اپنے محل کا، حوالیوں کا، درباریوں کا، لشکریوں کا۔ یار آج کا پی ایم سی ایم جو بھی ہے اگر ہٹا دیا جائے تو کل ان کو کون پوچھے گا؟ آپ بتاؤ، اگر ان کو ہٹا دیا جائے کون پوچھے گا؟ ان کی ساری شہنشاہی جو ہے ان کے دربار سے ہے، لیکن ولی وہ ہے جن کی شہنشاہیت دربار سے نہیں ہے، دربار سے نہیں ہے۔ یہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں دربار تو وہی لگ جاتا ہے۔ ہاں دیکھو سرکار کی خاصیت کیا تھی، سرکار کی خاصیت کیا؟ مدینہ تھا کیا؟ مدینہ پاک تھا کیا؟ بتاؤ، بیماری کی جگہ۔ قرآن پاک نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والے۔ یثرب کیا؟ کہا وہ مکان جا کیڑے مکوڑے، بیماریاں، مختلف چیزیں۔ پہلے لوگ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے، سرکار کے قدم پڑے تو کہا جہاں لوگ جانا نہیں چاہتے وہاں کی فضیلت یہ ہو گئی کہ اگر ایک نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ پہلے جانا نہیں چاہتے، اب آنا نہیں چاہتے، اب آنا نہیں چاہتے۔ بتاؤ مکان کی قیمت تھی یا مکین کی قیمت تھی؟ مکین کی قیمت تھی، تبھی تو یثرب مدینہ بنا دیا گیا۔ سرکار کے قدم جہاں ایک بات پڑے اللہ نے اسے خاک شفا بنا دیا، اور جہاں بار بار پڑے اللہ نے اسے ریاض الجنہ بنا دیا، اور جہاں آرام فرمائے اللہ نے عرش اعظم سے بھی افضل بنا دیا۔ تو مکان کی قیمت نہیں ہوا کرتی، مکین کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ مکین اچھا ہے تو مکان اچھا ہے۔ جہاں لوگ جایا نہیں کرتے،
جہاں لوگ جاتے نہیں تھے۔ قبر میں تو دور کی بات، اوپر بھی رہنا پسند نہیں ہے، سانپ بچھو تھے جناب، ہے نا، وہاں پہ کیا تھے؟ سانپ بچھو تھے۔ اور آب و ہوا ایسی ہے کہ لوگ بیمار پڑ جایا کرتے تھے، ہے نا، بیمار پڑ جایا کرتے تھے۔ اور وہاں کی فضا ایسی کہ لوگ وہاں پہ مر بھی جایا کرتے تھے، لیکن سرکار گئے تو اب کہا یہ بیمار ہونے کی جگہ نہیں ہے، اب یہ شفا ہونے کی جگہ ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی کا باغ آج سے 1400 سال پہلے تھا، خاک شفا آپ بھی لے کے آتے، کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ مکے سے، ریاض سے، کیا اور دوسرے مقام سے؟ کہا نہیں، مدینہ پاک سے۔ باغ تو 1400 سال پہلے تھا، کہا مکین کی قیمت ہوتی ہے، مکان کی نہیں ہوا کرتی۔ سرکار وہاں جب تک جلوہ افروز رہیں گے وہ خواہ کے شفا ہی رہے گی، تو مکان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مکین کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ والے ظاہر سی بات ہے انہی کے ماننے والے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو ماننے والے۔ یاد رکھو جب تک سرکار کو کوئی چاہے گا نہیں اس وقت تک ولی ہوگا نہیں، تو مکان کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، مکین کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، 11ویں شریف میں جتنے لوگ جو جا رہے ہیں حضور غوث پاک کے دربار میں، یہ بتاؤ میدان دیکھنے جا رہے ہیں، عراق دیکھنے جا رہے ہیں، کہا ان کا گنبد دیکھنے نہیں، قبر انور دیکھنے جا رہے ہیں، قبر انور دیکھنے جا رہے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی تو ہو گئی، ہو سکتا ہے ان کی نگاہ کرم بھی ہم پر پڑ جائے، اگر نگاہ کرم پڑ جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھوں کی صحبت عطا فرمائے اور مکین جیسے مکین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جب مولا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا ہماری ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. یہاں جتنے بھی حاضر ہیں مولا سب کے علم میں، عمر میں اور اقبال میں بلندیاں عطا فرما، سب کی روزی روزگار میں ترقیاں عطا فرما، دست و بازو میں قوت عطا فرما. مولا اچھوں کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، عمل کی حفاظت فرما، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. نافرمانوں کی صحبت سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. مولا اپنی بارگاہ کی لذت ہم سب کو عطا فرما دے، لذت عبادت ہم سب کو عطا فرما دے. مولا کریم ہم تمام کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، خیر و برکت والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما. کل بروز قیامت اچھوں کی صحبت ہم سب کو عطا فرما دے. مولا کریم کل بروز قیامت سرکار کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرما، سرکار کی شفاعت کبریٰ عطا فرما. مولا کریم دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما. قرض میں مبتلا ہوں دربار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بیمار ہوں تو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. ہم حاضرین میں سے جن کے والدین خصوصیت کے ساتھ مولا اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرما دے. مولا جن کے والدین باحیات ہوں انہیں عمر خضر عطا فرما، سب کو اچھوں کی صحبت عطا فرما، اچھوں کے ہی نقش قدم پر تا حیات چلنے کی توفیق عطا فرما. اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا